لیکن ابھی اس رواں ہفتے میں گائے کے پجاری نے، گائے کے پیشاب کو پینے والے نے، گائے کے پیشاب سے غسل کرنے والے نے، گائے کے گوبر کو روٹی کے طور پر کھانے والے ایک منحوس نے میرے اور آپ کے پیغمبر کے شان میں گستاخی کی ہے، میرے اور آپ کے شان کے حق میں برا، میرے اور آپ کے پیغمبر کے شان میں برا بلا کہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، ہمت کیسے ہوئی؟ جو گائے کے سامنے لیٹ کر اس کا پیشاب پیے، اس انسان کو نبی الانبیاء، کائنات کے سب سے زیادہ مطہر، پاکیزہ، بابرکت ہستی کے بارے میں زبان کھولنے کی ہمت اس لیے ہوئی کہ اب کوئی عمر ابن الخطاب کی طرح حکمران نہیں ہے، اب کوئی امیر معاویہ جیسا حکمران نہیں ہے، اب عمر ابن عبدالعزیز کی طرح کوئی حکمران نہیں ہے، صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کی طرح کوئی جوان، کوئی مجاہد نہیں ہے۔ اگر امت میں ان جیسے ہستیوں کی طرح کوئی ہستی ہوتی، مجال جو کسی کی زبان کھلے اور میرے حبیب کے شان کی گستاخی میں کھلے، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ زبان اس لیے کھلی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اب ان کے حکمران میرے اور آپ کے حکمران ایک جیسے ہیں، ان دونوں کا قبلہ ایک ہیں، وہ بھی انگریز کا غلام، یہ بھی انگریز کا غلام، وہ بھی انگریز کا پٹو، یہ بھی انگریز کا پٹو۔ اور دوسری بات، دشمن اب یہ سمجھ چکا ہے کہ اب مسلمان صرف نام کا مسلمان رہ گیا ہے، کام کا مسلمان نہیں رہا ہے۔ ان کو پتہ ہے ان کے دلوں سے ایمان رخصت ہو گیا ہے، ان کے پاس صرف خالی جسم ہیں جن کا انہوں نے نام ایمان والوں کا رکھا ہے۔ ورنہ اگر میرے اور آپ کے روح میں ایمان تڑپ رہی ہوتی، مجال ہے جو کسی کو ہمت ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں، قاصد آیا، اس نے پہلے سوچا کہ کیوں نہ عمر کو شہید کیا جائے، لیکن اس نے جیسے عمر کے چہرے کو دیکھا، پیشاب خطا ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا۔ وضو اس وقت ہم موجود نہیں تھے، ورنہ بہت کچھ ہوا ہوگا، اس لیے کہ روح اس کے اندر ایمان تڑپ رہی تھی۔ کافر وہ مرعوب تھا۔ رب کا فیصلہ بھی یہ ہے وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی سر بالا رہو گے، لیکن شرط یہ ہے اِن كُنتُم مُؤْمِنُونَ، اگر تم مومن رہو گے تو تب۔ اب ہمارا نام تو مومن ہے، ہمارا نام تو مسلم ہے، لیکن ہمارا کام نہ مسلم کا ہے نہ مومن کا ہے۔ تو آج ہم اپنے آپ کو مومن بنائیں، حقیقی معنوں میں اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں مسلم بنائیں، اور پھر ہم نام کوئی بھی رکھیں، دشمن ہم سے ڈرے گا، دشمن پر ہمارا رعب ہوگا۔ تو جہاں ہم حکمران کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک خلفائے راشدین جیسا حکمران ہمیں عطا کریں، اپنے بارے میں سوچیں کہ خلفائے راشدین کے زمانے میں بسنے والے لوگوں کی طرح ایمان بھی اللہ پاک ہمیں عطا کریں، تب ایمان کی بھی شوکت، تب ایمان کی بھی عزت، تب ایمان والوں کی بھی عزت۔